السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں نسرین افتخار کی طرف سے آپ سب کو ڈھیروں دعائیں اور ڈھیروں سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد اور اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ آج کا دن جو ہے 10 محرم ہے، سارے عالم اسلام کو پتہ ہے، سب کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہیں پتہ، اور میرے خیال میں زیادہ تر لوگ تو آج روزے سے بھی ہوں گے، کیونکہ اس دن کو روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت آج سے نہیں ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس دن روزہ رکھتی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے کہ فرعون سے نجات اس دن ملی ہے۔ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی، جو کہ دعائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی اسلام کو طاقت بخشی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے کارنامے کبھی بھی کوئی بھلا نہیں پائے گا۔ مورخ کبھی بھی اس کو چاہیں بھی تو اس کو لکھنا نہیں چھوڑ سکتے کہ حضرت عمر فاروق کیا تھے اسلام کے لیے، ہمارے لیے، اور کیا عشق تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے۔ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، جو یوم عاشورہ کہلاتا ہے، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا اور قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی، اور 10 محرم کو ہی یہودیوں کے تنگ کرنے سے جو ان کو سولی پہ نعوذ باللہ لٹکانا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کا ہم شکل پیدا کر کے اس کو سولی پہ چڑھوا دیا اور ان کو آسمان پہ لے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی، اور ان کو خلیل اللہ بھی 10 محرم کو ہی بنایا گیا۔ آگ ان کے لیے گل و گلزار کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل پھاڑ دیا گیا اور اس میں مختلف راستے بنا دیے گئے تاکہ وہ فرعون سے نجات پا سکیں، تو یہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اس سے رہائی 10 محرم کے بابرکت دن میں ملی، اور 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی بھی عطا کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا، اور ان کی قوم کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی بینائی کھو دی تھی، اس بیماری سے نجات پائی، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ یعنی کہ آپ اپنے بیٹے کے صدمے میں، ان کے کھو جانے میں کہ کہاں ہے میرا بیٹا، اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور وہ سفید ہو گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ کتنے سال ہو گئے ہیں اس یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو روتے ہوئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان پہ رحم کر کے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشیے۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دی کہ جاؤ، اور ان کو پڑھنے کے لیے بتایا، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا یا کثیر الخیری و یا دائم المعروف، اے کثیر خیر دینے والا جس سے بڑھ کے کوئی خیر نہیں دے سکتا، اور دائم المعروف ہمیشہ ہمیشہ معروف تھا اور ہمیشہ ہمیشہ معروف رہے گا۔ یہ پڑھیں یا کثیر الخیری و یا دائم المعروف، یہ میں پہلے بھی دے چکی ہوں آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن آج اس جگہ بتانا پھر ضروری ہے، کیونکہ اسی کے پڑھنے سے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان کو واپس ملا تھا۔ ابھی یہ پڑھا کچھ دیر گزری تو قاصد نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور آپ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، تو ان کی اللہ نے بینائی لوٹا دی۔
اللہ نہ کرے کسی باپ کے بچے اس سے بچھڑے، یا کسی ماں کے بچے اس سے بچھڑے، یا کسی خاندان کے بچے ان سے بچھڑے۔ اللہ آج کے دن کی برکت سے جتنے میرے نبی کی امت کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جتنے ٹوٹے گھر ہیں ان کو جوڑ دے، جتنے مشکلات میں ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما دے۔ میرے اللہ آج کے اس 10 محرم کی حرمت کے صدقے کسی کی جھولی خالی نہ چھوڑنا مالک، کسی کی جھولی خالی نہ چھوڑ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہت ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن دوبارہ واپس ملی ان کی بادشاہی ان کو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آسمان سے جو بارش پہلی بار زمین پر برسی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ قیامت بھی اللہ تعالیٰ 10 محرم کو ہی برپا کرے گا، اور رب العزت اس دنیا کا اختتام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی پیدا فرمائے۔ 10 محرم کو ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں، اور 10 محرم کو ہی شہادت حسین ہوا، جس واقعے سے اس دن کو 4 چاند لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو 9، 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بے حساب عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ وہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کے نفل بھی پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون کی قوم سے نجات دی، تو بہت بڑی نجات ملی تھی۔ تو حضور پاک نے اس لیے کہا کہ ہم وہ کام بھی کریں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، ہم وہ اور ہم ایک ہی ہیں، لیکن ہم چونکہ یہودی نہیں ہیں تو ہم اس میں ایک روزے کا اضافہ کریں تاکہ ہم یہود کی نقل پہ نہ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کے نفل اور پڑھتے تھے لازمی، اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو محرم الحرام کے روزے رکھے تو وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو کوئی 10 محرم کو نوافل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 یا 25 یا 50 بار پڑھے، اس طرح سے 4، 8 یا 10 نوافل پڑھے تو رب العزت اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، پوری زندگی کے گناہ پچھلے معاف کر دے گا، اور 50 سال آنے والوں کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اس کو مرتے وقت اس کو نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ نفل پڑھنے والے کی قبر کو اللہ پاک روشن رکھیں گے۔ کسی یتیم کے سر پر جو ہاتھ پھیرے گا، ہر بال کے بدلے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا اس کا ایک ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ 10 محرم کو غسل کرنے والے کی ہر بیماری سے اللہ پاک بچت فرمائے گا سوائے موت کے، اس کو کوئی لاعلاج بیماری بھی کبھی نہیں لگے گی۔ بیمار پرسی کرنا اس دن بہت بڑا اجر ہے۔ جس نے 10 محرم کو بیمار پرسی کی گویا اس نے تمام عالم اسلام کی بیمار پرسی کی، تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی۔ 10 محرم میں آنکھوں کا علاج یہ ہے کہ اس میں سرما لگائے، درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کے، تو وہ جو اس کی آنکھ ہے اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی آنکھ کی، اور اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی جو کمزور نظر ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ 10 محرم کو اہل و عیال پر خرچ کرنے والا ساری عمر تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر والوں پر کھلا اچھا رزق اس کو دے گا نا، اور اپنے گھر میں کام والے اور ارد گرد ہمسائے اور ملازم ان کی مدد کرے گا نا، پورا سال اس کے رزق میں اس قدر وسعت ہوگی، اس قدر وسیع پیمانے پر اس کو رحمتیں اور نعمتوں سے نوازا جائے گا جیسے کہ رحمت کی بارش ہو، اس طریقے سے اس پر رحمتوں اور نعمتوں کی اور اپنے اللہ کے فضل کی بارش ہوگی۔ اس دن اگر آپ ایک تسبیح اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھیں الکریم الوہاب الرحیم الرزاق۔ الکریم
بہت زیادہ کرم کرنے والا، الوہاب بہت زیادہ دینے والا، بے پناہ، یعنی اے اللہ تو اپنا کرم فرما اور تو ہمیں بہت زیادہ اپنا رزق عطا فرما۔ الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا گورا چٹا، کالا سیاہ، موٹا تازہ، وہ الرحیم بھی وہی چیز ہے۔ یہ وہ صیغہ ہے جو مبالغے کا، یعنی اللہ کی تعریف کے لیے بندے کو بڑھانا پڑتا ہے نا کہ وہ رحم والا ہی نہیں ہے، وہ رحیم ہے۔ تو اپنے رحم سے اے رزق دینے والے ہمیں خوب وسعت والا رزق دے۔ یہ ایک تسبیح آپ آج کے دن پڑھیں، سارا سال اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اچھا، 10 محرم کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے طویل عرصے کے بعد اللہ پاک نے اپنے رحمت کے صدقے ملاقات کرائی تھی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت ایوب کو سخت بیماری سے شفا اور نجات ملی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ قریش مکہ خانہ کعبہ میں نیا غلاف بھی 10 محرم کو ہی ڈالتے ہیں۔ اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اور اسی دن اللہ پاک نے مجھے بھی بہت بڑی خوشخبری سے نوازا تھا، یعنی میرے بڑے بیٹے اسامہ کو اللہ پاک نے پہلا بچہ جو عطا کیا، ماشاءاللہ اللہ اس کو رہتی دنیا تک زندگی صحت تندرستی دے، محمد زید بن اسامہ ہمارے گھر کا پہلا، ہمارے خاندان کا پوتا اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ نے میری بیٹی کو بھی اللہ نے بیٹے سے نوازا ہوا تھا ماشاءاللہ، روحان کو، لیکن ہماری فیملی کا پوتا پہلا زید تھا جو 10 محرم کے دن پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، اور اللہ میرے سارے بچوں کے بچوں کو، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، تاکہ قیامت خوشیوں سے ان کی جھولیاں بھرتا رہے، قدم قدم ان کو کامیابیاں آسانیاں دے۔ اللہ ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا رکھے، اور اللہ میرے بچوں کی آنکھیں اور کلیجہ ٹھنڈا رکھے اپنی اولاد کی طرف سے۔ اللہ رزق، روزی، صحت، کسی چیز کی کوئی تنگی نہ، دن دگنی رات چگنی، ترقی، خوشحالی، سکون، کامیابی، اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے منہ سے نکلنے سے بھی پہلے قبول فرمائے۔ یہ نہیں کہ میرے بچے، میرے بہن بھائی ان کے بچے، میرے ہمسائے ان کے بچے، میرے رشتہ دار ان کے بچے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوری امت کے بچے، اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی، اپنے فضل کی، اپنی عنایتوں کی خاص بارشیں کرے۔ یہ میرا ساری میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے دعا ہے جس سے میں زندگی میں کبھی بھی ملی ہوں، دیکھا ہے، سنا ہے، ملاقات کی ہے، کوئی تعلق رہا ہے، کوئی واسطہ رہا ہے، ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور نوازشوں کی بارشیں کرے۔ کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو ایک گناہ گار سی اس کی بندی ہوں، اور میری دعا کو قبول کر لے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ آج کے دن سارے بچھڑوں کو خیر و عافیت سے ملا دے، روٹھے ہوئوں کو منا دے، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے گھروں کو اللہ پاک گھر دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد، بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نواز دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، جو قرض خواہ ہیں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کے قرض ادا کر دے۔ اللہ نے کہا ہے نا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ طلاق
پارہ نمبر 28 کے شروع میں ہی ہے یہ پڑھا کریں. اگر آپ 300 بار روزانہ صبح پڑھ لیں نا اٹھ کے فجر یا تہجد کے بعد تو رزق میں بڑی برکت ہے. لیکن اگر تھوڑا بھی پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد بھی کچھ پڑھتے رہیں تو اللہ پاک کی برکتیں رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. کربلا کے واقعے پہ ایک شعر بھی یاد آیا. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے ہیں مخلوق نے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حسین نے وہ صدقہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو اس دن آپ کو بہت زیادہ ثواب اجر ہے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کا. آپ کو پتہ ہے 30ویں سپارے میں سورۃ اخلاص ایک چھوٹی سورت ہے، لمبی نہیں ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے. میرا خیال ہے نان مسلم کو بھی آتی ہوگی. ہر اس کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں مکمل ہوتی، کوئی دعا ہی نہیں مکمل ہوتی. یہ نماز جو ہے اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ہر سب کو پتہ ہے کہ اس کو 3 بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے. گویا ایک قرآن پڑھ لیا، 3 دفعہ آپ نے قل هو اللہ پڑھ کے اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے بزرگ بڑے چھوٹے ان کو بخش دیا، تو گویا آپ نے ایک قرآن پاک ان کو ہدیہ کر دیا. مکمل قرآن کا ثواب ہے. اور یہ اس وقت نازل ہوئی صورت جب کفار مکہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ آ کے کہتے تھے اپنے اللہ کا حسب نامہ بتائیں. نعوذ باللہ، حسب نامہ بتاؤ اپنے خدا کا. وہ کون ہے اللہ؟ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیسا؟ پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ تمہارے خدا کا حسب نامہ کیا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ سورۃ اخلاص اتار دی کہ یہ لے لو اللہ کا حسب نامہ. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے کسی حکومت میں، کسی طاقت میں. وہ یعنی وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے یہ اپنا حسب نامہ بھیج دیا کہ ان کافروں کو دکھا دو یہ میرے اللہ کا حسب نامہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی باوضو 300 بار سورہ قل هو اللہ پڑھے گا اس کے 10 فائدے اللہ پاک اس کو دے گا. 300 مرتبہ پڑھنے والے پر اپنے غضب کے 300 دروازے بند کر دے گا. یعنی فتنہ، دشمنی، بیماری، قہر، قرض، مرض، علت، قلت اور ذلت، اور کیا چاہیے؟ یہ سارے دروازے تو بند ہو گئے نا اللہ کے فضل سے. 300 دروازے اس کے پڑھنے والے کے لیے اپنی رحمت کے کھول دے گا، بغیر محنت کے حلال رزق اور وافر عطا فرمائیں گے. 300 دروازے اللہ پاک اپنی رحمت کے کھول دیتے ہیں. اس کو 300 بار پڑھنے والے کو اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے. اس سے بڑا کیا انعام ہمیں چاہیے کہ اللہ کے علم میں سے ہمیں کچھ علم مل جائے اور اللہ کے صبر میں سے ہمیں کچھ صبر مل جائے. جو ہماری اتنی خطائیں دیکھتا ہے اور ڈھانپ دیتا ہے، اتنے گناہ دیکھتا ہے اور استغفار کرنے پہ معاف کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، یہ دیکھو میرا بندہ رو رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کو بخش دیا، لکھ لو. اور یہ وہ پڑھے گا، میں دن میں 70 دفعہ اس پہ نظر کرم فرماؤں. اللہ سے زیادہ کس کا صبر ہوگا، اور اللہ سے زیادہ کون پردہ رکھنے والا ہوگا؟ ہمارے پاس کسی کی ایک راز ہو، جب تک ہم اس کو 4 لاکھ لوگوں میں بدنام نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں آتا. اللہ ہی ہمیں معاف کرے، اللہ سب کے پردے رکھے اور ہمارے پردے بھی رکھے. گناہ کے بغیر تو کوئی بشر بھی نہیں ہے. کوئی ایک بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. ہم تو سرتاپا گناہ ہیں. اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہمیں سیدھے کاموں کی توفیق دے، اچھے نیک عمل کی. اس شخص کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. 300 بار اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں 20 محل بنائیں گے. ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. سوچو وہ محل کتنا بڑا ہوگا. اور پھر 70 محل، جو 20 محل ہیں ان کے کتنے 70 × 20،
70 کو 20 سے ضرب دیں تو 1,40,000 دروازے۔ اللہ رب العزت 20,000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے پڑھنے والے کا جب انتقال ہوگا 1,10,000 فرشتے جنازے میں ہوں گے، شمولیت فرمائیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے تو وہ تو بخشا گیا نا، وہ تو چلا گیا سیدھا جنت میں۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یقین، عقیدت، احترام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے اوپر اس بندے کی مغفرت واجب ہو جائے گی، اللہ اپنے اوپر واجب فرما لیں گے۔ اور اول آخر درود شریف پڑھنی چاہیے، اور اپنے وفات شدگان کو یہ بخش دینا چاہیے قرآن پاک پڑھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں 10 محرم کی باتیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میرا آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال سکیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ یہ آگے سے آگے چلتا رہے اور آپ ایسے کام میں شریک ہو جائیں، صدقہ جاریہ جو قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں نسرین افتخار کو اللہم لبیک چینل میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ 10 محرم کا روزہ کھولتے وقت اپنی دعاؤں میں ساری امت کے لیے، اپنے سارے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعا کرنی مت بھولیے گا پلیز، اور مجھے گناہ گار کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے بہت دعا کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔